سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ راڈر کو مشیروں، بڑے پادریوں اور افراد خانہ نے بھی روکا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور 3-4 دنوں بعد وہ جنگی لباس میں برج تک جا پہنچا۔ اس کے ساتھ وہ 3-4 جرنیل تھے جنہوں نے کئی جنگوں میں غیر معمولی بہادری اور جارحیت میں نام پیدا کیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے محافظ دستے کے منتخب گھڑ سوار بھی تھے اور تالے توڑنے کے لیے لوہار بھی ساتھ تھے۔ برج ایک چوڑی چٹان پر تھا۔ اس کے ارد گرد عمودی چٹانیں تھیں جن کی بلندی برج سے زیادہ تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان عمودی چٹانوں نے برج کو تھام رکھا ہو۔ برج سنگ مرمر کا بنایا گیا تھا۔ خوبصورتی کے لیے کہیں کہیں دھات کے ٹکڑے جوڑے گئے تھے جو روشنی میں چمکتے تھے۔ اندر جانے کا راستہ دراصل سرنگ تھی جو چٹان میں سے کاٹی گئی تھی۔ یہ اتنی چوڑی اور اونچی تھی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس میں سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس کے آگے لوہے کا بڑا ہی مضبوط دروازہ تھا جسے بہت سے تالے لگے ہوئے تھے۔ تالے زنگ آلود تھے۔ یہ ہرکل سے وٹینرا تک کے لگائے ہوئے تالے تھے۔ دونوں بوڑھے راہب جو راڈر کے دربار میں گئے تھے وہاں کھڑے تھے، ایک دروازے کے ایک طرف، دوسرا دوسری طرف۔ ہم تمہیں آخری بار خبردار کرتے ہیں، ایک بوڑھے نے کہا۔ ان سے چابیاں چھین لو، راڈرک نے حکم دیا، اور تمام تالے کھول دو۔ کبھی ہیکل آدمیوں کے آگے بوڑھے مزاحمت نہ کر سکے، ان سے چابیاں چھین لی گئیں۔ تالے بے شمار تھے، زنگ آلود بھی تھے، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کون سی چابی کس تالے کی ہے۔ سارا دن تالے کھولنے کی کوشش ہوتی رہی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تمام تالے کھل گئے اور آہنی دروازہ بھی کھل گیا۔ راڈرک اندر چلا گیا۔ جرنیل اور چند ایک محافظ اس کے پیچھے تھے۔ آگے بڑا کشادہ حال تھا۔ اس کا ایک دروازہ اور بھی تھا جو کسی کمرے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کے باہر ایک بہت بڑا انسانی بت کھڑا تھا جو کانسی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرز تھا۔ عجوبہ یہ تھا کہ بت اس گرز کو اوپر نیچے گھما اور زمین پر مار رہا تھا۔ بت کی چھاتی پر اندلسی زبان میں لکھا تھا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں بری نیت سے نہیں آیا۔ راڈرک نے بت سے کہا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس جگہ کا صرف بیت جاننے کے لیے آیا ہوں، پھر جس طرح آیا ہوں اسی طرح واپس چلا جاؤں گا، مجھ پر اعتماد کر اور مجھے راستہ دے دے۔ بت کا گرز رک گیا۔ اس کا گرز والا بازو جو اوپر کو اٹھا ہوا تھا اوپر ہی اٹھا رہا، اور راڈرک اس کے بازو کے نیچے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے جرنیل اور محافظ بھی اس کے پیچھے گئے۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ راڈرک کے محافظ مشعلیں جلا کر ساتھ لے کر گئے تھے۔ ان کی زرد روشنی میں کمرے کی دیواروں میں ستارے چمک رہے تھے۔ یہ قیمتی پتھر اور ہیرے تھے جو دیواروں میں جڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی۔ میز پر ایک صندوق رکھا تھا، اس پر لکھا تھا، اس صندوق میں اس برج کا بھید بند ہے، سوائے کسی بادشاہ کے اسے کوئی اور نہیں کھول سکتا، لیکن بادشاہ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوں گے، اور یہ انکشافات واقعات اور حادثات کی صورت میں اس کی بادشاہی کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ راڈرک نے بے خوف و خطر اس صندوق کا ڈھکنا کھولا اور صندوق میں دیکھا۔ اس میں چرمی کاغذ کا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تانبے کی ایک پلیٹ اس چرمی کاغذ کے اوپر اور ایک پلیٹ اس کے نیچے پڑی تھی۔ راڈرک نے چرمی کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اس پر جنگجو آدمیوں کے خاکے بنے ہوئے تھے جو جنگی گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ تیر کمانوں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ ان کے چہرے کرخت اور خوفناک تھے۔ ان خاکوں کے اوپر لکھا تھا، دیکھ اے سرکش انسان، یہ وہ سوار ہیں جو تجھے تخت سے اٹھا پھینکیں گے اور تیری بادشاہی کو تہہ تیگ کر لیں گے۔ راڈرک ان تصویری خاکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے جرنیلوں کی نظریں بھی چرمی کاغذ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے قریب ہی کہیں 2 فوجیں لڑ رہی ہوں۔ گھوڑوں کے دوڑنے کا اور ہنہنانے کا شور، فوجیوں کے نعرے اور للکار۔ راڈرک اس خیال سے گھبرا گیا کہ کسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور تلیتا میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس کی گھبراہٹ جلدی ختم ہو گئی کیونکہ یہ جنگ اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ یہ جنگ اس طرح نظر آنے لگی کہ کمرے کی دیواریں غائب ہو گئیں، ان کی جگہ بادل سے آ گئے اور ان کے درمیان وسیع و عریض میدان جنگ دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں فوجیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ایک فوج عیسائیوں کی اور دوسری شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی تھی۔ دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ تلواروں سے تلواریں اور جنگی کلہاڑے ٹکرا رہے تھے۔ جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے۔ پیادے اور سوار زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمیوں کو کچل رہے تھے۔ اس ہولناک منظر کے اوپر تیر اڑ رہے تھے۔ پھینکنے والی برچیاں اڑتی اور جسموں میں پیوست ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کربناک چیخوں سے آسمان کانپ رہا تھا۔ پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں، قیامت خیز ہنگامے میں یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی، کفار کا نام و نشان مٹا دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، پیچھے سمندر ہے، جہاز جل چکے ہیں، اللہ کے رسول نے فتح کی بشارت دی ہے۔ راڈرک، اس کے جرنیل اور محافظ یہ خونچکا منظر دیکھ رہے تھے، نعرے، للکار اور دوسرا شور و غوغا سن رہے تھے۔ اس منظر کے اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں سفید بادل پھیلے ہوئے تھے۔ خون ریزی کا یہ بھیانک منظر تصوراتی تھا، لیکن بالکل حقیقت کا گماں ہوتا تھا۔ راڈرک کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے، اس کے جرنیلوں اور محافظوں کے چہروں پر خوف کا گہرا تاثر تھا۔ اگر ان کا بادشاہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھاگ جاتے۔ عیسائیوں کی فوج کے جھنڈے جو بلند تھے اور ہوا میں بڑی شان سے اڑتے پھر رہے تھے، ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ مسلمانوں کے پرچم بلند تھے، آخر کفار کا وہ جھنڈا بھی گر پڑا جس پر صلیب کا نشان تھا۔ اس کے گرتے ہی کفار میں کھلبلی اور بھگدڑ مچ گئی، مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ راڈرک نے عیسائیوں کی فوج میں ایک جنگجو کو دیکھا، اس کی پیٹھ راڈرک کی طرف تھی اور وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے سر پر جو آہنی خود تھی وہ بالکل ویسی تھی جیسی راڈرک پہنا کرتا تھا، اس کی ذرا بختر بھی وہی تھی جو راڈرک کی تھی۔ وہ جس سفید گھوڑے پر سوار تھا وہ راڈرک کے گھوڑے جیسا تھا، مشابہت میں پال برابر فرق نہ تھا۔ راڈرک کے گھوڑے کا نام اوریلیا تھا، جو تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ لڑائی کے منظر میں یہ سوار جو راڈرک کو نظر آ رہا تھا اور جو بادشاہ لگتا تھا، گھوڑے سے اترا اور لڑائی کے منظر میں گم ہو گیا۔ راڈرک کی طرف اس کی پیٹھ ہی رہی تھی، اس کا سفید گھوڑا ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا، اس کا سوار غائب ہو چکا تھا۔ اچانک راڈرک کا دل خوف کی گرفت میں آ گیا اور وہ وہاں تیزی سے پیچھے کو مڑا اور چل پڑا۔ اس کا انداز بھاگنے جیسا تھا۔ وہ اس کمرے میں آیا جس کے دروازے پر کانسی کا بت ہاتھوں میں گرز لیے کھڑا تھا، تو دیکھا کہ بت وہاں سے غائب ہے۔ راڈرک اور اس کے ساتھیوں پر وحشت طاری ہو گئی، وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے سے نکلے اور آہنی دروازے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں بوڑھے راہب جو برج کے باہر دروازے پر کھڑے تھے اور راڈرک کو برج کے اندر جانے سے روکتے تھے، مرے پڑے تھے۔ راڈرک وہاں سے دور چلا گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، برج گٹھا جیسے سیاہ دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس گٹھا میں بجلی جیسی چمک نظر آنے لگی اور فوراً ہی برج ایک دھماکے سے کرمزی شعلہ بن گیا۔ اس کے مرمر کے پتھر بھی جل رہے تھے، اس کے ارد گرد کھڑی چٹانیں بھی جل اٹھیں۔ ہوا تیز ہو گئی، برج کی راکھ شعلوں کے ساتھ اوپر جا کر پھیلنے اور زمین پر گرنے لگی۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ برج کی راکھ جہاں زمین پر گرتی تھی وہاں خون کے قطرے بن جاتے تھے۔ راڈرک اپنے جرنیلوں اور محافظوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد راڈرک مذہبی پیشواؤں سے، دانشوروں سے اور جادوگروں سے پوچھتا رہا کہ اس برج کا راز کیا تھا اور اس لڑائی کا مطلب کیا تھا۔ کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہر کوئی اس کی بہادری کی تعریف کرتا اور اسے دشمن پر فتح کا مزہ سناتا تھا۔ صرف ایک جادوگر نے اسے ذرا صاف سی بات کہہ دی، شہنشاہ کو محتاط رہنا چاہیے۔ جادوگر نے راڈرک سے کہا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ہرکل نے یہ برج کیوں تعمیر کرایا تھا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس برج کے اندر لعنت اور شیطانیت کے اثرات بند کر دیے گئے تھے۔ آپ کو یہ برج کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو لڑائی کا جو اشارہ ملا ہے یہ اچھا شگون نہیں۔ کیا ہم اس برے شگون کے اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ راڈرک نے پوچھا۔ ایک ہی طریقہ ہے شاہ اندلس، جادوگر نے کہا۔ جب آپ کسی دشمن کے سامنے جائیں تو آپ کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ دشمن دیکھ کر ہی بھاگ جائے یا بغیر لڑے ہتھیار ڈال دے۔ اس کے بعد پمپلونا کے علاقے میں بغاوت ہو گئی۔ راڈرک بہت زیادہ فوج لے کر گیا اور باغیوں کو کچل ڈالا، اور وہیں اسے اطلاع ملی کہ افریقہ کی طرف سے اندلس پر حملہ ہو گیا ہے۔ چوڑومیر نے اسے اطلاع دی تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 7-8 ہزار ہے۔ راڈرک نے زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرنے کا اہتمام کر لیا اور وہ پمپلونا سے اپنے دارالحکومت تلیتا کو چل پڑا۔ وہ جب تلیتا پہنچا تو اس کی فوج کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی۔ اس میں ہزارہ سوار تھے۔ اس نے تلیتا میں قیام نہ کیا، 1,00,000 فوج کے ساتھ جنوب میں اس مقام کی طرف کوچ کر گیا جہاں مسلمانوں نے اس کے جرنیل چوڑومیر کو شکست دی تھی۔